میر جعفر، میر صادق جانور، نیوٹرل اور ان سے حساب لیں گے، ان کو ہم چوکیدار کا یہ کر دیں گے، یہ تمام ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے اندر فیول ڈالا جاتا ہے اور فیول ڈال کر اداروں کی تضحیق کی جاتی ہے. اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کیا غداری کے چورن سے لے کر، کیا بغاوت کے مقدموں سے لے کر، کیا جو ہے وہ کرپشن کے الزامات سے لے کر، آج اللہ پاک نے یہ ثابت کیا کہ وہ تو سرخرو ہو گئے اور یہ آج جیل کی جو ہے وہ چکی میں بیٹھا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو چکی اس طرح کی نہیں ملی، اس کو ابھی بھی دیسی گھی ملتے ہیں، جیل کے اندر اس کو مٹن کھانے کو ملتے ہیں. اگر جو یہ جعلی واٹس اور کٹ کاپی پیسٹ والی جو پارٹی ہے، اگر یہ والی کوالٹیز نکال دی جائیں تو ان کی پارٹی کے پلے ککھ نہیں بچتا، اور یہ ہم جو ہے وہ روز دیکھ بھی رہے ہیں. اب جو ایک ریسنٹ اگزامپل آئی ہے وہ ایک کہنے کو کہا جاتا ہے، ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے اور وہ کسی فارنر کے نام سے بنایا گیا ہے، جان واکنز ان کا نام ہے، اور اس اکاؤنٹ سے کل رات سے جو ہے وہ ایک پول کرایا گیا، اور اس پول کی جو گھٹیا ترین حرکت تھی وہ یہ تھی کہ اس پول کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی، جو 4 آپشنز دیے گئے جس کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ایک تو انٹرنیشنلی پاکستان کو یہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے غالباً کہ پاکستان کے لیڈرز جو ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں. یہ بات عمران خان پہ صادق آتی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، چونکہ عمران خان جیسا کرپٹ آدمی جو اس وقت زکوٰۃ اور خیرات کھانے سے لے کر جعلی نکاح ناموں سے لے کر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر میں شاید بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس سے لے کر آج وہ ان تمام جرائم کا نہ صرف ملزم ہے بلکہ اس کے خلاف ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں. وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو، وہ القادر ٹرسٹ کی بات ہو، وہ جعلی اکاؤنٹس ہوں، وہ فورن فنڈنگ ہو، یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک کرپٹ آدمی ہے، یہ ایک گندے کردار کا آدمی ہے. اور اس میں عمران خان کو نکال کے باقی 3-4 لوگوں کے نام لیے، بہرحال یہ بھی ان کے لیے ایک سبکی کا عالم ہے کہ ساری دنیا جہان کے باٹس استعمال کر کے اور اپنا جتنا اوورسیز کے اندر جو فتنہ بٹھایا ہوا ہے، جو اوورسیز پاکستانی چند اوورسیز پاکستانیوں کی شکل کے اندر جو ایک گروہ کام کرتا ہے پی ٹی آئی کے فیک پروپیگنڈا کو آگے لے جانے کے لیے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک اتر سکتے ہیں. اس میں جبران الیاس جو ان کا ایک غالباً آج کل نیا ارسلان بیٹا وہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ان تمام معاملات کو، اس کی بھی ایک انٹرسیپٹ کے ساتھ ایک سٹوری سامنے آئی ہے، وہ بھی آلریڈی بریک ہو چکی ہے. مزے کی بات ہے پکڑے جاتے ہیں لیکن اتنے بے شرم ہیں، اتنے شرمندگی پروف ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی، اور آج بھی یہ تمام تر کوشش کرنے کے باوجود یہ سروے ہار گئے. اور جو انہوں نے ہماری پارٹی کے قائد کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی. یہ میں بتا دوں، ڈسکلیمر دے دوں کہ ہم نے ایز اے پارٹی اس پول کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ادروائز جیسے یہ باٹس خریدتے ہیں نا، باٹس خرید کے اس کے اوپر ووٹنگ میں ڈال دینا سب کو آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے، لیکن ہماری پارٹی کا اصول ہے کہ ہم یہ سوشل میڈیا کا جو ایک دھندا ہے جس کے اندر آپ کو یاد ہونا چاہیے نا، وہ 25-25 ہزار روپے کے اوپر اربوں روپیہ یہ آدمی اپنے جو پیسے، جو ٹیکس پیئر کے پیسے اس نے کھائے وہ، پلس جو خزانے کے پیسے تو تھے پنجاب کے یا کے پی کے وہ، اور وہاں پر لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا. اس کی ڈیٹیلز بھی کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جس کے اوپر 25-25-30 ہزار کے اوپر جو ہے وہ بچے بھرتی کیے گئے تھے. اور یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. وہ آپ لسبیلا کا آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، جس واقعے کے اندر ایئر کریش ہوا تھا اور کور کمانڈر کوئٹہ جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے تھے. اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ایک وطن سے دشمنی ہے، جو ایک فوج کے ادارے سے دشمنی ہے ان کی، اس کو انہوں نے پوری طرح ثابت کیا. اور مزے کی بات ہے کہ مکر جاتے ہیں، پھر مکر جاتے ہیں. نہیں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں. ایسے ہی جیسے 9 مئی سے ان کا لینا دینا نہیں ہے، ایسے ہی جیسے حسان نیازی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا بھانجا تھا اور وہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر 9 مئی کو جو ہے وہ وردیاں لہرا رہا تھا. اور ایسے ہی جو ہے وہ جتنی میر جعفر، میر صادق جانور، نیوٹرل اور ان سے حساب لیں گے، ان کو ہم چوکیدار کا یہ کر دیں گے، یہ تمام ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے اندر فیول ڈالا جاتا ہے اور فیول ڈال کر اداروں کی تضحیق کی جاتی ہے، شخصیات کی تضحیق کی جاتی ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے جو عزتوں کا اور ذلت کا مالک ہے. آج جس کے اوپر تمام تر سیاسی انتقام میاں نواز شریف کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر، مریم نواز، شہباز شریف صاحب کے اوپر، حمزہ صاحب کے اوپر، پوری مسلم لیگ نون کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. کیا غداری کے چورن سے لے کر، کیا بغاوت کے مقدموں سے لے کر، کیا جو ہے وہ کرپشن کے الزامات سے لے کر، آج اللہ پاک نے یہ ثابت کیا کہ وہ تو سرخرو ہو گئے اور یہ آج جیل کی جو ہے وہ چکی میں بیٹھا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو چکی اس طرح کی نہیں ملی، اس کو ابھی بھی دیسی گھی ملتے ہیں جیل کے اندر، اس کو مٹن کھانے کو ملتے ہیں. لیکن آج یہ کن کن چیزوں کا جواب دے گا؟ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد کی عدالتوں میں جو کیس اس کے خلاف چل رہے ہیں اور اس کے اندر جو جو گواہیاں آ رہی ہیں، میں تو اس کے اوپر ایز اے خاتون بات نہیں کر سکتی، لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، اب یہ گھر کی بات گھر سے باہر آ رہی ہے اور کن الفاظ میں آ رہی ہے، اس کو اللہ پاک کا انتقام سمجھنا چاہیے، لیکن یہ شخص شاید نہ سمجھ سکے. اب یہ جو اکاؤنٹ ہے، یہ اس کی اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو 2017 سے یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ویریفائڈ اکاؤنٹس ایسوسیٹڈ ہیں وہ تمام عمران خان کی جو تحریک فساد ہے اس کے اوورسیز چیپٹر کے ہیں. اس کے اوورسیز چیپٹر کے جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اور یہ بہت دفعہ ان کے فیک اکاؤنٹس اور ان کی جو لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ ایکسپوز کیے جا چکے ہیں، جس کی ایگزامپلز میں دے چکی ہوں. اور کئی اکاؤنٹس جس میں کبھی یہ فیک ریٹائرڈ آرمی کے لوگوں کے فیک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، کبھی یہ گورنمنٹ آفیشلز کے بنا لیتے ہیں، کبھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک نیریٹو جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی قوم اور خاص طور پر انٹرنیشنلی یہ آدمی بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے. اب وہ ثاقب نثار کا دور نہیں ہے جب اس کو جعلی صداقت اور امانت کا جو ہے وہ ٹیگ ملا تھا 300 کنال کے فیک این او سی پہ بنے ہوئے منی گالا کے اوپر. اب یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی وائبرنٹ ہے، اس کو صحیح اور جھوٹ میں 1 منٹ سے پہلے پکڑ لیتے ہیں لوگ. اور یہ اسی طرح یہ شخص بھی پکڑا گیا جس کا اکاؤنٹ، اور اس اکاؤنٹ میں شرم کی بات یہ ہے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. جو تھوکا انہوں نے چاند کی طرف تھا وہ ان کے منہ کے اوپر آ کے گرا، اور میاں نواز شریف صاحب کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے. دوسری بات جو امپورٹنٹ آپ کو اس حوالے سے کرنی ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا اعتزاز احسن صاحب ہمارے ملک کے مشہور اور ایک سینئر قانون دان ہیں، ان کی بڑا احترام اور عزت بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کو ان کی پوری سیاسی زندگی میں سے اگر میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کے اوپر نوازشات ہیں، اگر میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کے اوپر ہمیشہ ہاتھ رہا ہے اگر وہ نکال دوں تو نہ ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ بچتا ہے اور نہ ہی ان کے قانونی کیریئر کو جو ہے وہ بچ سکتا ہے. لیکن وہ ان کو نہیں یاد وہ آج کل پتہ نہیں کس زون میں ہیں، اور وہ زون کسی حد تک درست بھی ہوا، لیکن اپنا بالکا انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی لگوا لیا ہے، اور وہ سلیکٹ تو ضرور ہوا ہے، لیکن اب وہ سلیکشن کتنے دن تک رہتی ہے یہ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن آج انہوں نے جو ہے وہ میاں نصاب کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے ملک سے باہر جانے کی بات کی اور بہت ساری باتیں کی. میں صرف 2-3 باتیں بڑے احترام اور ادب کے ساتھ اعتزاز احسن صاحب کی گزارش کرنا چاہتی ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں جو ہے وہ ان کو سزا دینی ہے عمران خان کو، اور یہ طے کر دیا گیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کس نے طے کیا ہے اور کیا طے کیا ہے، ان کو کیس کا پتہ ہی نہیں ہے اعتزاز احسن صاحب کو، ان کو یہی نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں اس میں سیکرٹ کیا ہے. اعتزاز احسن صاحب کو اگر اپنا ایکسپیرینس پاسٹ کا اٹھا کے دیکھیں ان کو تو بہت کچھ پتا ہے، ان کو تو وہ خود بھگت بھی چکے ہیں کہ سیکرٹ آفیشل معاملات کیا ہوتے ہیں، اور جب وہ سیکرٹ آفیشل معاملات جو ہیں وہ جب لیک کیے جاتے ہیں یا کہیں لسٹیں پہنچائی جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر سوال بھی اٹھتے ہیں. اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کے کیس میں سیکرٹ کیا ہے، تو سر برائے مہربانی ایسا کریں کہ کسی وقت وکیلوں سے بریفنگ لے لیں. اگر ان کے وکیلوں کو بھی پتا ہے کہ کیس کیا ہے، عمران خان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بریچ کے اوپر اس کے اوپر کیس چل رہا ہے. جو سائفر کی کاپی اس کے پاس موجود تھی اس سائفر کی کاپی کو اس کا گم کرنے کا اعتراف کرنا اور پاکستان کے ساتھ اس کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل جانا، یہ اس کے 2 الزامات ہیں اور اس کے اندر کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ عمران خان کا اپنا کھودا ہوا گڑھا ہے جس میں وہ گر رہا ہے. دوسری بات، میاں صاحب کے بارے میں بات کر کے اعتزاز احسن صاحب اپنا قد اونچا نہیں کر رہے، اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں.
اعتزاز احسن صاحب جب بھی MNA بنے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ مدد سے بنے. اگر ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی, اگر میاں صاحب جو ہے وہ ان کو فیور نہ دیتے تو وہ شاید MNA بھی نہ بن سکتے, اور MNA جب نہ بن سکتے تو وزیر بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جب سے میاں صاحب کی نوازشات ان کے ہاتھ اسے اٹھی ہیں تو ان کی بیگم صاحبہ جو ہے ان کی لاہور سے ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں, جو بھی الیکشن انہوں نے لڑا ہے. اور وہ 2000 جو ہمارا عدلیہ بحالی تحریک ہے اس کے اندر اعتزاز احسن صاحب کو یاد رکھنا چاہیے, ڈرائیور ہوتا ہے. آپ ڈرائیور تھے, میاں صاحب آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے تھے, اور آپ کے لیے جو ہے وہ لوگ باہر نہیں نکلے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ عدلیہ بحالی تحریک میں باہر نکلے تھے. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.